اب ہمارے یہاں جو پرابلم ہو رہا ہے، یہاں کی بات ہم نہیں کر رہے، نہ ہمیں پتا، لیکن تقریباً آل اوور دا ورلڈ، جی کوئی کہتا ہے جی ہماری شادی ہو گئی فلانے سے، کوئی کہتا ہے جی ہماری بیوی فلانی، کوئی کہتا ہے ہمارا میاں فلانا ہے. بابا آپ کی شادی ہو گئی، یہ ایک الگ موضوع ہے. آج آپ کی شادی مسلمانوں میں کسی فرقے سے ہوئی ہے، کل آپ کی شادی کسی عیسائی سے ہو جائے گی، پرسوں آپ کی شادی کسی یہودی سے ہو گئی، بعد میں آپ نے کسی نے شادی کر لی کسی سکھ سے یا ہندو سے. تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جب آپ شادی کر کے آ جائیں ہندو سے تو آپ کہیں مولانا لا الہ الا اللہ نہ کہیے گا. یہ کیا بات ہے؟ ایک ہی گل ہوئی جی. کل کو آپ سکھ سے شادی کر کے آ جائیں تو کہیں کہ جی ختم نبوت کی بات نہ کیجیے گا کیونکہ وہ تو 500 سال پہلے کے ہیں. کل آپ یہودی سے شادی کر کے آ جائیں تو کہیں مولانا صاحب سورہ جمعہ نہ پڑھیے گا کیونکہ اس میں بالآخر یہودیوں کے لیے سخت الفاظ ہیں. پھر اگر کوئی مسلمانوں میں سے ایسا فرقہ ہو کہ جو رسول اللہ کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دیتا ہو تو آپ کہیں جی ان کی بات نہ کیجیے گا، مقدسات اہل سنت ہیں وہ. تو پہلی بات یہ کہ جن علماء نے ہمارے کہا ہے مقدسات اہل سنت کا، انہوں نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ ان کے کارناموں کو احترام سے بیان کریں، کوئی بات نہیں ہے. گالیاں غلط بات ہے، گالی تو کوئی بھی نہیں دیتا. ہم نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی کسی ممبر سے گالی دیکھی ہی نہیں، حقائق بیان ہو. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اب تک تو بات چل رہی ہے جی ان کا دل دکھے گا جی فلانے کو کچھ کہہ دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو اگر ہمارے کچھ افراد نے اہل حدیث میں شادی کر لی، اور اہل حدیث بھی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو، اہل حدیث یزیدی بھی ہیں اور کون سے ہیں، حسینی اہل حدیث. اب اللہ کا شکر ہے اہل حدیث میں ایک بیداری آئی ہے، کچھ لوگ یزید کو برا کہنے لگے ہیں، اور جو برا کہنے لگے ہیں وہ اپنے آپ کو آج کل کہتے ہیں حسینی اہل حدیث. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو مل جائیں گے. تو فرض کر لیں کہ ایک لڑکی یا لڑکا شادی کر لیتا ہے اہل حدیث میں، جائز ہے، انہوں نے کر لی، اور وہ ہے یزیدی اہل حدیث، اور پھر وہ کہے کہ جی محرم میں یزید کو بھی نہ کہیں، تو کیا ہوگا؟ یعنی ایک آدمی یہودی سے کر لے تو ہم سورہ جمعہ چھوڑ دیں، ایک آدمی ہندو سے کر لے تو پھر ہم لا الہ چھوڑ دیں، ایک آدمی سکھ سے کر لے تو ختم نبوت کی بات چھوڑ دیں، پھر ایک آدمی قائدیانیوں میں کر لے تو ہم ختم نبوت کی بات چھوڑ دیں، پھر ایک آدمی خانیوں میں کر لے تو امام کی عظمت کی بات چھوڑ دیں. یعنی پھر یہ اس کو برا لگتا ہے کہ امام پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، یا آپ اس پہ طنز کر رہے تھے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہونا چاہیے، پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، گناہ سے مبرہ ہونا چاہیے، تو میری بیوی کو برا لگتا ہے. بابا لگنا ہے برا، وہ تو اس کو خود سوچنا چاہیے. تو بالآخر ہم جائیں گے کہاں تک؟ تو یہاں پر دو الگ الگ چیزیں ہیں. کسی بھی دین مذہب کا آ جائے، اس وقت بھی اگر ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، اور اگر اس کا بڑا آئے گا میں خود اتر کے آؤں گا، احترام کروں گا. شخص کا احترام الگ ہے، اپنے عقائد سے بزنس کرنا، اپنے عقائد کو بدلنا، اپنے عقائد کو چھپانا الگ موضوع ہے.